حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، عرس مقدس کی یہ تقریبات ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب اس کے درجات کو بلند فرمائے، یہ جوار آخرت میں ان کے لیے رحمت والے فیصلے کرے۔ بھائیوں، ہمارے صوفیاء نے ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد، اخلاقیات کے باب میں انسان کی، مسلمان کی تکمیل کے لیے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ جب وہ مسلمان ہو جائے اور جن چیزوں پر اللہ رسول نے ایمان لانے کا کہا ہے اس پر وہ یقین کامل حاصل کر لے، اور اس کے بعد 3 چیزیں ہیں جس سے اس کی تکمیل ہو جائے گی: اس کی اخلاقی زندگی، روحانی زندگی، دینی امور اس کے تکمیل کو پہنچیں گے۔ وہ 3 چیزیں کم و بیش تمام صوفیاء نے، بالخصوص حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ شریف کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ انسان شوق کے ساتھ دین کا علم حاصل کرے۔ دوسرا، وہ جب علم حاصل کرے تو اس سے مراد اس کا زیادہ باتیں کرنا نہ ہو، زیادہ تقریریں کرنا نہ ہو، صرف بحث اور مباحثہ ہی نہ ہو، اس سے مراد عمل ہو، جو سیکھے اس پر عمل کرے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب عمل کرے تو اس میں اخلاص پیدا کر لے، دین مکمل ہو گیا۔ پھر غور کرے، علم سیکھے اور اس علم پر پھر عمل کرے۔ آپ موبائل کم دیکھیں گی، مجھے زیادہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا۔ ایک تو لوگ ویڈیو بنانے کافی ہوتی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں دین میں کہ سارے اسی کام میں لگ جائیں گے، باقیوں کو دے دیجیے گا، 2-4 لوگ جو بنا رہے، باقی میری بات پر توجہ کریں۔ علم سیکھیں اور اس علم پر پھر عمل کریں، اور اس عمل میں پھر اخلاص پیدا کریں۔ ہمارے ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی علوم سیکھنے پر ہماری توجہ نہیں۔ ایک ہے تقریر سننا، بات سننا، نصیحت کی بات سننا، یہ بڑا اچھا ہے، لیکن فقہی مسائل کو سمجھنا جس سے ہمارے روزمرہ کے معاملات ٹھیک ہوں۔ آپ کے امام صاحب، خطیب صاحب جب صبح کہتے ہیں نا کہ آؤ میں آپ کو وضو کے مسئلے بتاؤں، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا عالم ہی نہیں، بڑا مولوی ہوتا تو نقطے بیان کرتا، یہ تو سادی سادی باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ بڑا مولوی ہے جو آپ کا وضو صحیح کرانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے آپ نماز احسن انداز میں ادا کریں، جو چاہتا ہے آپ زکوٰۃ دیں تو صحیح طریقے سے دینے میں کامیاب ہو جائے، تو بڑا مولوی ہے۔ اگر ان مسائل کو آپ سیکھیں، دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دین کے علم کی یہ فضیلت بیان کی۔ یہ جو دین کا علم ہے نا، یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کبھی غور سے، میں کہہ چکا ہوں کہ مقصود صرف بحث وہ علماء کریں کہ بحث اگر کبھی ایک آکے حق کے لیے ضرورت پڑے گی، اگر اس شوق سے سیکھا جائے نا کہ میری معلومات میں اضافہ ہو پھر میں عمل کروں گا، تو آپ دین کی کوئی بات بھی سیکھیں گے تو محسوس کریں گے صرف میرے لیے، اور اس کا روحانی درجہ اتنا ہے، مطلب صرف چلے وظیفے یا باباؤں کی باتوں سے ہی روحانی ترقی نہیں ہوتی، اس کام کا روحانی درجہ اتنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس نے کچھ بھی مدارس نہیں بظاہر دنیا میں طے کیے، کچھ بھی نہیں پڑھا، دستار تو ہوگی نا جب وہ تکمیل کرے گا، لیکن فرمایا جب دین کا طالب علم پہلے دن گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں طالب علموں میں بھی اس طرح کا ماحول نہیں کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے۔ اگر بندہ اپنا سٹیٹس سمجھ لے نا، اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی اور تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو وہ بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا۔ اگر کبھی مجھے مطلب اپنے منصب کا کبھی پتہ چل جائے نا کہ تو شے کیا ہے، تو پھر تو بات بڑی آگے نکل جائے۔
اپنا سٹیٹس اگر کبھی وہ طالب علم، عالم تو بڑی بات ہے نا، میں اپنے جیسے طالب علم کی بات کر رہا ہوں، اگر طالب علم سمجھ جائے کہ میرا معیار کیا ہے، اسے کبھی شوق نہ ہو کہ میرا کنارہ لگائے، اسے کبھی شوق نہ ہو کہ میری کو فوٹو لگائے، کبھی دل میں بات ہی نہ آئے کہ جناب میری تعریفیں ہوں، ذہن ہی نہ بنے. کیوں کہ تر دامنی پہ شاید ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے بزرگ ہیں. جس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر ہوں، اسے تو ناروں کی ضرورت رہ جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں رہتی اس بندے کو. آپ میری بات کو سمجھے کیا آج تک؟ تو دین کے علم کا شوق پیدا کرے کہ ہم نے سیکھنا ہے. بچے کی شادی سے 1 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دینا پڑتا ہے، جو 15 دن تو کم از کم ہے. اور وہ بھی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ صحیح تاریخ نہیں وہاں بتانی چاہیے، کیونکہ درزی لیٹ نہ کر دے، اسے کو 2-4 دن پہلے کا بتانا چاہیے. یہ بھی بڑا، یعنی جھوٹ بھی بڑی پلاننگ سے بولتے ہیں لوگ. تو 15-20 دن پہلے کہنا پڑتا ہے شیروانی کا، درزی کو پہلے سے جا کے لوگ. اور بچی کا جہیز بنانا ہے تو پھر بھی 1-2 ماہ پہلے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جہیز کی ضرورت ہے، آرڈر دیا جاتا ہے. پھر بار بار اس کے لیے چکر لگائے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کر دے. ان کے ساتھ گھر نہیں بات ہوتا، لکڑیاں تو پڑی رہ جاتی. اتنی محنت آپ نے کی ہے، اگر صرف 2 گھنٹے اس بچے کو کسی عالم کے پاس، اس بچی کو کسی معلمہ کے پاس لے جایا جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے سیکھ لیتے ہو. یعنی اتنی بات بھی عوام کی بھی غلطی ہے، میری طرح کے لوگوں کی تو بہت زیادہ ہے. باقی ساری باتیں بتائی، یہ نہیں قوم کو بتایا کہ طلاقیں 3 اکٹھی نہیں دینی چاہیے، 1 دینی چاہیے 1 ماہ کے بعد، دوسری دینی چاہیے. 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مسئلے کا پہلے پتہ ہو تو پھر یہ کام بندہ کرتا نہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ بھی آ گیا، زیادہ تر لوگ طلاق کا مسئلے پوچھ، جو بھی مولوی کہلوانے والا ہے سب کے ساتھ ہی ایسا ہے، زیادہ مسئلہ طلاق کا. اب وہ بچہ بھی ساتھ ہے، 4-5 سال عمر تھی، بیچارے کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور کپڑے بتا رہے تھے، غریب گھر ہے. مسئلہ پوچھا 3 طلاقوں کا، اس کے بعد ہی میں تو میں نے کہا وہ تو ہو گئی. تو وہ چھوٹا بچہ، اس نے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں تھا بات کیسے کر دی ہے. آپ کو پتہ ہے غریبی ہو تو عقل بھی نہیں ہوتی، وہ تو جدے کر دانے حملے بھی سے آئے. اس کو زیادہ طور طریقے بھی نہیں آتے تھے. میں کہنے لگا مولوی صاحب، میری اماں کہنے سی پوچھ کے آ گیا جی ہوں میرے ابو تے امی نے لہدا زیادہ ہی رہنا ہے. میں رو پڑا اس کی تکلیف. پھر اپنے پہ غصہ آیا کہ اگر قوم کو پہلے مسئلوں کا پتہ ہو تو اس طرح تیزی کے ساتھ گھر نہ ٹوٹے، کچھ تھوڑی سی شعور آئے. لیکن ہم یہ چیزیں سیکھنے کو تیار ہیں. کہتے بابے گل سنائیے، مزہ آ گیا. اوہ مثلا کیا سنائے اس نے؟ آپ جمعے والے دن وقت پہ آئیں تاکہ آپ کا خطیب جس آیت کا ترجمہ کر رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے، جو حدیث پاک آپ کو بیان کر رہا ہے وہ سمجھ میں آئے. آپ دین کی چیزوں کو سیکھیں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ عالم کے لیے سند ہونا ضروری ہے، فرمایا نہیں، علم ہونا ضروری ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ وہ کتب سے آتا ہے، وہ صحبت علماء سے آتا ہے. آپ آ کے بیٹھیں گے، پہلے تو سیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا، اور یہ کہانی چھوڑ دیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، یہ کہانی ہے، یہ سٹوری ہے، یہ تو چھوڑ دیں. آپ حقیقت کی دنیا کا سفر کریں. کل کمپیوٹر آیا دفتروں میں، پہلے کبھی پٹواری کے پاس جاتے تھے تو وہ اوپر سے نا کپڑا اتارتا تھا، نقشہ بھی کپڑے میں بنایا ہوتا تھا. اور دفتروں میں جب رجسٹر اترتے تھے نا چھت سے کھاتے دیکھنے کے لیے، تو وہ کھاتا بعد میں نظر آتا تھا، گرد پہلے سارے کپڑوں میں پڑ جاتے. تو پھر کمپیوٹر آ گئے. میرے خیال ہے لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں کہ ہم سے نہیں سیکھا جاتا، ہم نے نہیں نوکری کر دی، ہم سے نہیں. ہم تو قائل ہیں، وہ کاغذ قلم چاہیے، آپ ہمیں استعفے دے دیے لوگوں نے. ہاں نہ تو کرو نا. بوڑھے لوگ بھی موبائل چلاتے ہیں کہ کوئی نہیں چلاتے؟ کوئی واٹس ایپ وغیرہ، کوئی ادھر ادھر. اور میرے بھائی 45,000 کی نوکری بچانے کے لیے اگر کمپیوٹر سیکھا جا سکتا ہے نا، تو ایمان بچانے کے لیے دین بھی سیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ دل کھول دیتا ہے. پہلے تو شوق علم پیدا کریں، اور اس کا نا مزہ لے. یعنی
حدیث پاک جب آپ سیکھیں، جب آیت سیکھیں تو بات ہوتی ہے کہ ذہن میرا کہاں اڑا ہوا ہے. یعنی اگر آپ اس لطف سے حضور کی حدیث بھی لیں نا تو وہ بھی آپ کو وجد کرا جائے، آپ کا دل مچل جائے. شرط یہ ہے کہ وہ سرور، وہ کیف اس کا موجود ہو، اس شوق کے ساتھ آپ آگے بڑھیں. یعنی میں نے حضور کا فرمان، مجھے ایک نوجوان نے کہا زندگی میں مقصد کوئی نہیں ملتا. مثلاً کیا ہے، آئے شادی بیاہ سارا کچھ تو پھر فوت ہو گئے. میں نے اسے کہا کہ تو حضور کی حدیثیں پڑھ، ایک ایک بات مقصد بیان کرتی ہے. میں نے کہا کوئی آتی ہے تو سنا. کہنے لگا وہ اسکول کی کتاب میں پڑھی تھی کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث ہی تو زندگی کا مقصد واضح کرتی ہے. اگر تو طالب علم ہے تو استادوں کے حق میں بہتر ہو جا، فرما بردار ہو جا، ماں باپ کے حق میں بہتر ہو جا، بہن بھائیوں کے حق میں بہتر ہو جا، گلی والوں کے حق میں بہتر ہو جا، محلے داروں کے حق میں بہتر ہو جا، سسرال والوں کے حق میں بہتر ہو جا، ہر مسلمان کے حق میں بہتر ہونے کی کوشش کر. لو مقصد مل گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس ذوق سے آپ دین کی طرف آئیں. اور جو آیت کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ضابطے کو بیان فرمایا ہے. فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم خشیت پیدا کرتا ہے. جس بندے کو پتہ نہیں نا اس میں کرنٹ ہے، وہ اس کو قریب چلا جائے گا. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آج اس میں کرنٹ آ گیا، وہ قریب جائے گا؟ ہاں نہ تو کرو. اس کو پتہ چل جاتا ہے نا دین کے معاملہ. آپ کو پتہ ہے پیر عالم ہو تو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، جاہل ہوتی زیادہ ہوتی ہیں. ناراض ہو گئے؟ عالم پیر ہو نا، پیر مریدی کرے اور عالم ہو تو اس کی کرامتیں نہیں ہوتی. ہمیں بھی تو کوئی خال خال ہوتی. کیوں؟ کہ اس نے جو بات بھی کرنی ہے پہلے شریعت کے اصول پہ تولنی ہے. اور بندہ وہ جاہل تو موج ہے، جو مرضی کرے، ان پڑھ جو ہے اس طرح کی مرضی کہانی سنائے. اس لیے جاہلوں کی کرامتیں اس زمانے میں زیادہ ہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. وہ تو پہلے علم کی کسوٹی پر تولتے ہیں کہ بات پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں کرنے کا نام علم نہیں، کثرت کیلو کال کا نام علم نہیں. باتیں زیادہ کرتا ہوں تو عالم ہوں، تقریر لمبی کرتا ہے تو عالم ہے. فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو رب سے جتنا زیادہ ڈرے اتنا بڑا عالم ہے. سمجھ لینا، یہ جس کا بھی دعویٰ علم ہے وہ اپنے دل سے سوال کرے گا، اسے پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں. علم خشیت لاتا ہے، علم تقوی پیدا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں. فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. جاہل نات کا آپ کو چھٹی اس لیے دیتا ہے کہ وہ جاہل ہے. بہت سارے لوگ اس لیے معاذ اللہ جنت کا فلاں چیز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، ضروریات سے بھی آگاہ نہیں، مبادیات کا بھی پتہ نہیں. تو علم حاصل کریں. اور بڑے خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا. علم اگر نفع نہ دے، فائدہ نہ دے. ایک بندہ بڑی باتیں کرتا ہے، پنچایت میں بڑی باتیں، فلانی جگہ بڑی باتیں، کہتے ہیں مولوی علم کی بتاؤ، مجھ سے پوچھو اصل حقیقت کیا ہے. کہانی ساری آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے تو چپتا پھرتا ہے. تو کیا کہیں گے اسے کہ اسے صرف الفاظ کا بامدار سیکھا ہے؟ علم پر عمل کرنا ہے، جو سیکھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ وہ باریک باتوں کا بھی خیال کرتے، باریک باتوں کا بھی. اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان شک والی چیز سے بھی بچے، مشکوک چیز سے بھی وہ پرہیز کرے. ایک تو حلال ہے وہ واضح ہے، حرام ہے وہ بھی. اور حدیث پاک میں فرمایا جس میں شک ہے اس میں بھی بچو. اللہ کے بندے مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرتے کیونکہ علم حاصل کر لیا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنے بڑے عالم ہیں، کبھی کسی بندے نے سوال کیا ہو تو محسوس بھی ہوا کہ میں بڑا غلط گیا ہوں؟ فرمانے لگے ہاں ایک بوڑھی اماں ایک دن مسئلہ پوچھنے آئی.
بوڑھی. تو میں اس کے سوال نے مجھے بہت دور لے گیا. اس کا سوال کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے بوڑھی آئی پردے کے پیچھے بیٹھ گئی, کہنے لگی ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے. میں نے کہا پوچھو. کہنے لگی میں بیوہ ہوں, اولاد بھی کوئی نہیں, ہاتھ پھیلانا مسلمان کی شان نہیں, محنت کر کے کھاتی. بہت عجیب ہیں وہ لوگ جو سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, غریب ہوں. جی آپ کبھی بات سنیں تو بہت سارے لوگوں پر پیار تو آنا چاہیے, لیکن بعض جگہ غصہ آتا ہے. یار اتنی کمزوری مسلمان بھی دکھاتا ہے, گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر. جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں نے اتنا پایا نہیں جتنا میں نے ٹھکرایا ہے. کبھی یہ بھی مزاج بن جائے تو یہ بے نیازی بھی انسان کو بڑا باوقار کرتی ہے. وہ بوڑھی کہنے لگی میں آگ نہیں پھیلاتی, محنت کر کے کھاتی ہوں, چرخا چلاتی ہوں, سوپ بناتی ہوں, پھر وہ بیچتی ہوں. لیکن حضور ایک عجیب مشکل ہے. 14ویں کا چاند جب چڑھتا ہے تو روشنی بڑی ہوتی ہے, تو میرے دل میں خیال آتا ہے کچھ چرخا رات کو بھی نہ چلا لوں. تو میں اٹھا کے چھت پہ رکھ لیتی ہوں چاند کی روشنی میں. اب کچھ دنوں سے یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے میرے قریب سے, تو بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں ان کے پاس. وہ جب گزرتے ہیں نا تو اس کی روشنی بھی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا یہ تھا کہ اس روشنی میں جو میں چرخہ کاٹوں گی وہ کمائی میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ سوال پوچھنا. اتنی باریک سوچ, اتنے مزیدار لوگ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رب کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی ہیں. دل پر یوں رگڑ کے گزرتی ہیں کہ بڑی ساری محل کچیل ایسے صاف ہو جاتی ہیں. اگر آپ باریک انداز میں اگر آپ چلتے ہیں کوئی مشکل نہیں. اگر ہم روٹی کے معاملے میں محتاط ہو سکتے ہیں نا کہ بلڈ پریشر والا ہوں تو مرچ مسالہ نہیں کھانا, شوگر والا ہوں تو زیادہ چینی, تو رزق کے معاملے میں بھی ہے کہ ہو جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہو جاتی. کرنے والے کر لیتے. شریعت بندے پر بوجھ ڈالتی وہ ہے جو اٹھا سکے. آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان. ہم باتیں سنتے کہتے تقریر بڑی اچھی تھی, تو نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں سیکھا. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سر چکرا گیا بوڑھی کی بات سن کے. تو میں نے اسے کہا بہن تو اپنا تعارف تو کرا, تو کون ہے؟ کہنے لگی تعارف کیوں کراؤں, آپ مسئلہ بتاتے ہیں, آپ مسئلہ بتائیں. کہتے میرے تو آنسو ہی نکل گئے. میں نے کہا بہن بتا دے تو کون ہے. اس طرح اتنا تقویٰ, اتنی محتاط. تو فرمانے لگی میں ایک بشر میں درویش, بشر آفی درویش بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتا ہے, میں اس کی ہمشیرہ ہوں, بہن ہوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے کہا کوئی اور ہوتا تو میں شاید بات اور بتاتا. آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں, آپ بادشاہ کی روشنی میں چرخا نہ کاتا کریں, اس کے قافلے کی روشنی میں آپ نہ یہ کام کریں. تھوڑا سا محتاط زندگی, احتیاط والی زندگی, تھوڑا سا تقویٰ. تیزی آ گئی معاشرے میں, بڑے بہانے مل گئے جان چھڑانے کو. ہمارے پاس بڑی 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 دلیلیں. وہ لوگ تھے جو مختصر سی بات سنتے تھے تو پھر عامل ہو جاتے, مختصر سی بات سنتے تھے. ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, پی ٹی وی, اور اسی پر رات کو ایک اذان عشاء کی. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں, مجھے کچھ اشاروں کی سمجھ آ رہی ہے. شاید بعض لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اذان کا ٹائم ہو گیا. تو میں نہیں میں بابا مرضی دا مالک دے, اللہ کو ہنستا رکھے. آپ خوش ہوئے ہیں تو لطف آیا ہے. بس ایک آپ بات کر دیے تھی, آپ توجہ کریں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک اذان ہوتی تھی تو میری والدہ نا وہ اذان ٹی وی پہ شروع ہوئی تو نہ کہنا مجھے دوپٹہ دے آ دے. میں نے ان سے کہنا اماں جی کسی کتاب میں پڑھا نہیں کہ اذان ہو تو بی بی دوپٹہ لے لے کر کے اندر آئے گا, تو سر پہ دوپٹہ لے لے, اور وہ بھی ٹی وی پہ. تو میری والدہ کہنے لگی پتر اسی تے بڑے ہیں کوئی سنیا تے ادب بھی دے چاہیے. لیکن اب ہر آدمی کو پہلے دلیل چاہیے. وہ کہتا ہے یہ نیک کام کرنا ہے تو پہلے اس کے لیے مجھے آپ بتاؤ اس پر کتنی آیتیں ہیں, کتنی حدیثیں ہیں, کیا کچھ ہے, پھر میں کوئی خیر کا کام کروں گا.
عمل کا رستہ اختیار کرے، عمل کے لیے آگے بڑھے اور اپنی زندگی میں عمل لانے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد خلوص للہیت. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ اداکاری ہوتی ہے بنیادی طور پر. ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے. اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا، کس حد تک کرے گا. دکھاوے کا مطلب تو تکلیف ہے، دکھانے والے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. یعنی جس بندے نے کپڑے اس لیے پہنے نا کہ بندے دیکھیں، وہ تو بڑی آزمائش میں ہے. انہیں پیسے لاتے ہیں، میرے کو تکتا کوئی بھی نہیں پیا، وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، اور کوئی نہ دیکھے تو بار بار آئینہ دیکھتا ہے، دکھاوا کرنا چاہتا ہے نا. اب کوئی کر نہیں رہا تو یہ پریشان ہے. لیکن جو درویش ہے وہ کونے میں بیٹھے اسی کسی دے کچھ نہیں جلا کے دے، نہ کوئی ساٹا دردی، ضرورت کوئی نہیں. وہ مخلص لوگ ہیں، وہ چھپتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھ بلیا وہ چلو تھے وسیلے جتھے بس دینی سارے یلنے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. آ جا ذرا نکل جائیں سائڈ پہ چلیں، کسی کونے میں دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، اور جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ جا. اس دیر سائڈ پہ ہو. مخلصین کا طریقہ اور ان کا طرز اور، ان کی تعریف ہو تو انہیں غصہ لگے، ان کی بات ہو تو انہیں برا لگے، کوئی انہیں اچھا کہے تو وہ کہیں یار یوں نہ کر. لیکن کیا کرے، خوش آمدیوں کا دور اور جناب تعریفیں سننے کا چسکا اور نقیب محفل کے القابات اور وہ طوفان کے جو بالکل کسی صورت تھمنے کا نام نہ لے، اس سے باہر آنا پڑے گا. حقیقتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑی دل فریب ہوتی ہے. اخلاص حسن ہوتا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہوتی کسی کے زیادہ ہاتھ چومنے کی، اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے. کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی کسی کی تعریف کرنے کی. کوئی ایک بندہ اگر میری بات سن کے عمل کرے تو جانے خدا اس کے لیے مجھے قیامت میں معاف فرما دے. لیکن وہ میری فوٹو لے کے گھومتا رہے اور جناب فلان جگہ بھی لگا دے فلان جگہ بھی لگا دے، تو یہ رسم ہے. اخلاص حسن ہے، اخلاص نعمت ہے، اخلاص اصل زندگی ہے. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر کا مدینہ منورہ، ایک دو نہیں، کتنا؟ 100. بھائی کے گھر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں اور سگا بھائی مقروض ہوتا ہے. بھائی کو مجبوری مان جائے تو سگے بھائی سے نہیں کہتا، وہ دور لاہور پنڈی کسی دوست سے بات کرتا ہے یار تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ تو اپنے بھائی سے کیوں نہیں کہتا؟ کہتا پہلے تو وہ بھابھی سے مشورہ کرے گا، پھر سارے لوگوں کو بتائے گا کہ پھر آ گیا میرے پاس. پیسے ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، رسوائی مفت میں ہو جائے. ہمارے اپنے ہمیں دکھ سنانا چھوڑ گئے، ہماری ریاکاری کی وجہ سے، ہمارے دکھاوے کی وجہ سے بڑی چیزیں لوگوں نے احسان جتلا کر باطل کر لی. دوستو امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھر مدینہ شریف میں غربا کا وہ تھا جس میں ہر روز کھانا آتا تھا، کپڑے آتے تھے، دوائی کے پیسے آتے تھے، لیکن کوئی نقاب پوش دے جاتا تھا، پتہ کوئی نہیں تھا کون دے جاتا، کوئی پتہ نہیں. اس سے پوچھتے نا تو کون ہے، تو کہتا کہ نہ آیا کروں آج کے بعد، نام بتا دو. کیوں بتاؤں؟ 100 گھر میں کھانا بھی آتا، راشن بھی آتا، دوائی بھی آتی، کپڑے بھی آتے، پتہ کوئی نہیں کون دے گا. پھر نہ اچانک وہ کھانا آنا بند ہو گیا. وہ غربا ایک دوسرے سے ملنے لگے، تیرے گھر بھی نہیں آ رہا، تیرے گھر بھی نہیں آ رہا، تیرے معلوم کرو کب سے نہیں آ رہا، پتہ کرو. پتہ چلا کہ 18 محرم سے کھانا آنا بند ہو گیا. تیرے گھر بھی نہیں آیا، میرے گھر بھی نہیں آیا. یہ 18 محرم کو کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا قصہ. 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے لیکن کسی کو خبر نہیں تھی کون دے گا. وہ یار ابا جی کو حج کر کے بھی تم نے سارے محلے میں بتا دیا ابا جی کو حج میں کرایا. ابا اماں کو عمرہ کرا کے بھی تم نے سارے گاؤں میں بتایا میں نے کرایا ہے. ماں نے جو تیرے اوپر سارا کچھ کیا خدمات کی تو وہ بھی اس نے بتایا کسی کو. والد کے نام کا 5000 مسجد میں دے کے تو نے اعلان کرایا، بتا ابا جو تجھے دے گیا وہ بھی اعلان کرا کے دے گیا کہ بغیر اعلان کے دے گیا؟ ہر چیز کا دکھاوا، ہر چیز کی بات، ہر بابت کہانی، ہر بابت سٹوری ہونا. مطلب کچھ دوست نا خوشبو دینے آ گئے تھوڑے دن پہلے، پیار سے آتے ہیں تو ان سے میرا پیار تھا، سب سے تو میں ایسی بات کر بھی نہیں سکتا، کرنی بھی نہیں چاہیے.
تو وہ ایک پرفیوم سی مجھے دے رہے تھے، تو ایک پرفیوم تھی اور 4 لوگ تھے فوٹو کھینچنے والے، یہ حضرت کو تحفہ دیا جا رہا ہے۔ میں انہوں نے کیا فوٹو تے تساں چا لئیے، چلو 4 فوٹوز آن تے 4 تے ڈبیاں ہوندیاں ہنسنے کے لیے نہیں، مسجد میں ہنسنا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کہا یار یہ تو میں نے لگانی نہیں، تو مجھے فوٹو کیا ہے اس میں؟ ہر چیز جو ہے وہ دوستوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اب تو بہت کم کر دیا، لیکن ایک فوٹو ان کے دروازے پہ، ایک اندر والے دروازے پہ، ایک فریج کے ساتھ، ایک کھانے والی ٹیبل پہ، ایک یہ میرے دوست ہیں جاننے والے، اور بھائی ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویریں یہاں، اور بس ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لی، تھوڑا سا باہر آئیں اس سے، تھوڑا سا نا مطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ مبارک بات کا مستحق ہے۔ اخلاص کی زندگی، ایک تو علم، پھر اس پر عمل، پھر اس میں اخلاص۔ اور حضور نے فرمایا اخلاص سے عمل کر، تو تھوڑا بھی کرے گا تو تیرے لیے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جائے گا۔ للہیت والے ہو جائیں، رشتے اللہ رسول سے بنائیں۔ لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ تو وقتی ہوتے ہیں، جب تک آپ کسی کا فائدہ کر رہے ہیں، کسی کی بات مان رہے ہیں، ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تب تک آپ اس کی گڈ بک میں ہیں۔ اور جس مقام پر آپ نے اپنی رائے دینا چاہیے اس مقام پہ وہ بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ان 3 باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ایک بات آخر میں سنیں بات بیٹھنے سے پہلے، کہ جو اس اجتماعات ہیں ہمارے ہاں، دانشور نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اسے کبھی نہ بھولیں۔ وہ کہتے ہیں عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، عرس اس کی بزرگی کا ہوتا۔ نہیں سمجھ آئی بات، پھر کہتا ہوں عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، عرس اس کی بزرگی کا ہوتا۔ یعنی آج عرس منایا جا رہا ہے حضرت محدث اعظم پاکستان کا اور امام اعظم کا، ان کی بزرگی کا عرس ہے کہ انہوں نے 12 سالوں کے اندر پورے ملک کے اندر رسول اللہ کے دین کے عالم تیار کر، اس بات کا عرس، اس کی بزرگ کی تعلیمات کا عرس ہوتا ہے، تعلیمات کا، کہ وہ کیا کہتے تھے، کس بات کی وجہ سے اللہ کے قریب گئے، کس وجہ سے انہوں نے لوگوں کو فیض یاب کیا۔ ہم اصل چیز کو بھول جاتے ہیں، اور جو چیز مطلب وہ فلان جگہ بھی ہو رہا ہے، ایک بزرگ کا 4 سجادہ نشین عرس کرا رہا ہے اور ان کے طریقے پر ایک بھی نہیں چل رہا، اس کا کیا معنی ہوا؟ ضرورت تو اس عمل کی ہے کہ جس کام کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اس کام کو جاری رکھا جائے۔ باقی یہ کہ اگر صرف ہم نام لیں گے بزرگوں کا تو لوگ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں جو اپنے پیر کی بڑی کرامتیں سناتا ہے نا اور گھر جا کے بیوی کو برا بھلا کہتا ہے تو 1 منٹ میں ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ بیوی کہتی ہے دس تینوں پیرا نے ایسا وہ پڑھ کے آئے، ختم ہو گئی آپ کی وہ ساری کسوٹی جو آپ نے قائم کی تھی، وہ ملیا میٹ ہو گیا زاویہ۔ آپ کا کردار، عمل، تبدیلی زندہ رکھتی ہے، خود بخود لوگ پوچھ لیتے ہیں۔ بچہ صحیح پڑھتا ہو تو پوچھتے ہیں تو کڑے مدرسے پڑھے ہیں، یعنی میں دستار کر دوں گا 10 دفعہ، ایک طالب علم اس کا مجھے کہے گا میں نے کر دی، لیکن اس کا پتہ تب چلے گا جب وہ منزل سنائے گا، تو خود بخود لوگ کہیں گے ان کی تو پڑھے گی۔ آپ کا کام خود بخود تعارف ہو جاتا ہے، اس لیے بزرگوں کے کام پر توجہ دیں اور اس پر ہمیں آنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی طرف آ جائیں نا، آپ یقین کریں بڑی ساری بحثوں سے، بڑے سارے معاملات سے ویسے ہی ہم واپس آ جائیں۔ ہم نمائندے ہوتے ہیں اپنی اپنی خانقاہ کے، اگر ہمارے اندر تبدیلی آئے تو ہماری خانقاہ کے لوگ آئے، اور اگر تبدیلی نہیں تو ہو سکتا ہے دوست آپ کے سامنے کچھ بولے نہ، آپ کی بات سن لے، لیکن سائڈ پہ ہو کے کہیں گے یار تو کیا بات کرتا ہے، اپنا تیرا حال یہ ہے اور تو باتیں سناتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام پڑھیں گے۔